اسی طرح مختلف خاندانوں سے مل کر معاشرہ یعنی سوسائٹی وجود میں آتی. سوسائٹی وجود میں آ گئی, معاشرہ وجود میں آ گیا. اب قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ معاشرے کے سب سے کمزور طبقے دو ہیں. ایک طبقہ ہے یتیموں کا, وہ بچہ جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو, توجہ دلائی گئی معاشرے کے افراد کی کہ اس بچے کی نگہداشت کی جائے, ورنہ اگر یہ غلط راستے پر چل نکلا تو خود معاشرے کے لیے سخت مضر, سخت مہلک اور نقصان دہ ثابت ہوگا. لہذا ایک دینی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ معاشرے کے افراد اس یتیم بچے کی پرورش کریں, کفالت کریں, اس کی نگہداشت کریں. اسی وجہ سے معاشرے کے وجود میں آنے کے بعد معاشرے کے جو دو طبقے ہیں کمزور, یتیم اور عورت, اس میں سب سے پہلے یتیموں کا تذکرہ ہوا ہے. وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ, یتیموں کو ان کا مال دے دو. اور دوسرا کمزور طبقہ عورتوں کا طبقہ ہے. یہ فطری طور پر کمزور واقع ہوئی ہے. اسی وجہ سے قرآن و سنت میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بے انتہا تاکید کی گئی. اسلام سے پہلے اس کا کوئی حق ہی نہیں تسلیم کیا جاتا تھا, اور حق کو تسلیم کیا کریں, حق کے لیے کیا روئیں, اس کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شناعت اور قباحت کو واضح کرنے کے لیے باقاعدہ میدان محشر کو پیش کر کے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے یہ بتایا ہے کہ اس زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا, اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت. کیا ٹیک ہے بولنے کا. قرآن ایسی کتاب ہے وہ خود بتا دیتی ہے کہ میں کسی انسان کا کلام نہیں ہوں. ایسی بھی گفتگو ہوتی ہے کیا؟ اللہ, کیا قافیہ ہے, کیا ردم ہے, کیا آہنگ ہے, کیا بات کرنے کا اسلوب ہے. قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تیری خطا کیا تھی, کس خطا کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا, تو اس صنف کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بیٹی کی پیدائش معاشرے میں ننگ و عار کا باعث تھی, توہین اور تذلیل کا باعث تھی. اگر کسی آدمی کو یہ خوشخبری کی دی جاتی کہ تیرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا, تمنا یہ کرتا تھا کاش زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں سما جاتا. مہر لوگ ہڑپ کر جاتے تھے, مہر نہیں دیتے تھے, اور وراثت میں تو اس کا کوئی حق ہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا. اسلام نے آ کر کے عورت کو وہ مقام عطا کیا کہ وہ مقام کسی اور مذہب نے عورت کو نہیں عطا کیا ہے. ماں کی حیثیت میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت, بیٹی کی حیثیت میں ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک باعث دخول جنت, بہن ہے تو اس کی حیثیت یہ کہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک باعث دخول جنت, بیوی ہے تو باعث تسکین دل اور باعث راحت دل ہے. اور قرآن نے باقاعدہ ایک ضابطہ دیا, ایک اصول دیا کہ مہر بلا جھجک بلا پسو پیش عورت کو دے دیا جائے, یہ اس کا حق ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, خوشی خوشی عورتوں کو ان کا مہر دے دیا جائے. مہر کے بارے میں تاکید.
اس کے بعد وراثت میں باقاعدہ بالاستقلال مستقل طور پر ان کے حصے کی وضاحت کی گئی. فرمایا گیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. قرآن حکیم جلدی جملہ ریپیٹ نہیں کرتا. یوں بھی کہا جا سکتا تھا للرجال وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یوں بھی کہا جا سکتا تھا. لیکن وہی جملہ جو مرد کے لیے استعمال ہوا وہی جملہ عورت کے لیے بھی استعمال کر کے یہ بتانا چاہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جس طرح ترکے میں مستقل حق مرد کا ہے عورت بھی مستقل طور پر ترکے میں حصے دار ہے. للرجال جملہ دیکھیے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. جو جملہ مرد کے لیے استعمال کیا گیا وہی جملہ عورت کے لیے استعمال کیا گیا. یعنی جس طرح مرد ترکے میں مستقل طور پر حقدار ہے ایسے ہی ترکے کی حقدار مستقل طور پر عورت بھی ہے. اور یہاں لفظ نصیب لایا گیا ہے. نصیب جبکہ عربی میں خود حصے کے لیے حصتون آتا ہے. یہاں حصہ جس کی جمع حصص آتی ہے نہ لا کر نصیب لایا گیا. یعنی نصیب یہ لفظ نسب سے بنا ہے، متعین ہے. جیسے کسی چیز کو نسب کر دیا جائے اسے بدقت ہی وہاں سے نکالا جا سکتا ہے، ایسے یہ حصہ متعین ہے، نسب کر دیا گیا ہے، دینا ہی ہے. حصے کے لیے نصیب کا لفظ بھی جو استعمال کیا گیا ہے انتہائی قابل غور ہے. تو للرجال نصیب یہ متعین حصہ ہے، نصیب ہے.